قرآن کا موضوع تو انسان ہے، بس یہ طے ہے انسان سے اللہ نے باتیں کی ہیں، انسان ہی کو اس بات کو سننا ہے، انسان ہی نے وہ پریکٹیکل کرنا ہے، انسان ہی نے اس بات پہ عمل بھی کرنا ہے. ساری قرآن اور سنت ایک کمپلیٹ کوڈ ہے آپ کے ذکر الہی اور فکر، حقوق اللہ اور حقوق العباد. جیسے کلندر پاک فرمایا کرتے تھے نا کہ جو اللہ کا ذکر ہے اور جو حقوق العباد ہے وہ فکر ہے، ذکر جو اللہ کا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم نے ان دنوں میں سوچتے تھے کہ لوگ اچھا کیا کیسے سن رہے ہیں ثواب کے محرکات کے طور پر، قرآن جو ہے وہ ہم ایک اس میں تو پڑھ رہے ہیں سارے تراویح شبینہ سارے، لیکن سم ہاؤ اور ادر یہ کہیں پینیٹریٹ نہیں کر رہا ہمارے اندر. کہیں ہمارا لیک آف انٹرسٹ تو نہیں، کہیں ہمارے رغبت میں کمی تو نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں رغبت پاتا، ضرور سناتا ان کو اگر ان میں رغبت ہو، اگر ان میں خیر پاتا تو وہ ضرور اللہ ان کو سناتا. تو ہم سن تو رہے تھے، پھر لوگ کہیں گے لو جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم تو سن رہے ہیں. لیکن سننے کے بعد فار ایگزامپل کچھ دن ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کے بعد فار دا نیکسٹ 98-4% آف دا ایئر ہم اسی دنیا میں بزی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ بھی کوئی نہیں، ہم مسائل مصائب کا شکار ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح سورہ الرحمن کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس جو فکر ہے بنیادی طور پر، یعنی اللہ کا ذکر جو ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے کسی تسبیح کا نام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے خیال کو محسوس کرنا سب سے بڑی بیس ہے، سب سے بڑی میرے خیال میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی پاکیزگی ہے جس سے ہم، یعنی ہم مخلوق ہیں، تخلیق ہوئے، خالق جو ہے اس کو سمجھانا بھی آتا ہے، بتانا بھی آتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی رحمت کرتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، مثلا اگر میں چاہتا ہی نہیں، میں ایک روٹین پوری کر رہا ہوں، ایک کلیشے میں پڑ گیا ہوں کہ بس ایک رسم ہے چلو جی آؤ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے بیچ میں. سو اس لیے سورہ رحمان جب شروع میں آئی تو ایک سٹرینج نوعیت کی فیلنگ تھی، یہ پاگل نے کی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بھی ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں کہہ دیا تھا جب میں ریکارڈنگز کر رہا تھا ان پروگراموں کی کہ شاہ صاحب تسی تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تسی یہ کیسی جاہلانہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ اس کے سننے سے علاج ہو جاتا ہے. یہ ہماری ذہنی قلبی ایمانی حالت تھی. پھر یعنی ایک دم آپ مایوس نہیں ہوتے کسی چیز سے کہ سرنڈر کر دیا، بیک فٹ پہ چلے گئے. ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کرنا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، سناتے تھے، اچھا جی کسی کا فروزن شولڈر ٹھیک ہو گیا، کسی کا خیال تھا اس پہ جن جادوا سیب ہے وہ چلا گیا، کسی خاتون کا خیال تھا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی. اچھا جی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ پروگرام ہو گئے اس کے کوئی سال کے بعد، تو مجھے گیٹ پہ سے سیکورٹی والوں نے بتایا کہ جی کوئی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کو، 3-4 مٹھائی کے ٹوکرے بھی ہیں، ان کے ساتھ 2 اور بندے. میں نے کہا یہ کہاں سے ہیں؟ کہتے جی یہ کہیں انٹیریئر پنجاب سے آئے ہیں، ساؤدرن پنجاب سے. بھیج دو جی. آ گئے، سلام دعا ہوگی. میں نے کہا خیریت؟ انہیں کہا جی وہ ہم نے آپ کے پروگرام دیکھے تھے، میں 16 سال ہو گئے تھے شادی کو، ہم میاں بیوی نے سورہ رحمان سنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، تو یہ میں نے کہا اس خوشی میں آپ بھی شامل، آپ کو بھی مٹھائی کھلاؤں. اب جب یہ بات کوئی سنتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی جن کے اولاد نہیں ہیں وہ فوری طور پر اس طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. لو جی ہے آ گیا نسخہ کیمیا. اچھا جی اب اس نے سن لی، اب اس نے سن لی تو 7 دن گزر گئے، اس کو فکر لاحق ہے. اب سن رہے ساتھ ساتھ فکر بھی لاحق ہے. یعنی
فکر حقوق العباد ہے. فکر کیا ہے ہماری ذرا سوچ دیکھیں. ذکر حقوق اللہ، فکر حقوق العباد. ذکر حقوق اللہ، فکر حقوق العباد. یعنی اب ہمیں یہ لگا کہ یار یہ ہم سن تو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں. اب کوئی چیز اندر سے ہمیں ٹوسٹ کرنے کی کوشش کری، ہمیں برگلا رہی ہے. نفس کہہ لیں، ابلیسی وسواس کہہ لیں، سن رہے ہیں ہم بڑے مزے سے. ہمارے پہ چونکہ وسواس کا غلبہ ہے. اب دیکھیں نا، ایک بندے کی مثال تو ہمیں مل گئی کہ اس نے کہا جی میں نے سنا، میں نے اپنے ہم میاں بیوی نے سنی، اللہ نے ہمیں اولاد دے دی. ہم نے یہ آیت آپ کو میں نے کئی دفعہ سنی. اللہ نے کہا اللہ بے شک اپنے لکھے کو ثبت کرنے پہ بھی قادر ہے اور اپنے لکھے کو مٹا کے دوبارہ لکھنے پہ بھی قادر ہے. سو جس نے اپیل کی اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے قبول ہو گئی، اللہ نے اولاد دے دی، جو بھی آپ کہیں. سو اس طرح بہت سارے لوگوں نے اٹیمپٹ کی. پھر لوگوں نے کہا جی کہ ابھی 7 دن گزر گئے، ہوا تو کچھ نہیں. اچھا پہلا کوشچن جو ہم پوچھتے تھے کہ یار کیا محسوس ہوا، اس پہ سارے چپ ہیں. کیا محسوس ہونا چاہیے ہمیں؟ پہلا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس میں کلیشٹ ایک فارمیٹنگ بھی ہے جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائیہ بتایا کہ جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھیں بند ہو، روشنی چھا جائے، پھیل جائے، بیٹھے ہوئے ہوں زمین نیچے سے بل کھا رہی ہو، جسم آنکھیں کھلیں تو ہر چیز گھوم جائے. اور اس کے علاوہ جب پانی پئیں تو پانی میٹھا ہو جائے، اب زمزم والا ذائقہ ہو جائے، ار کے گلاب والا ذائقہ ہو جائے. اب یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں. اس میں سننے والے کا یا بیان کرنے والے کا کیا تعلق ہے؟ اس نے پہلے سن لی، انہوں نے کہا ہاں جی پانی کا ذائقہ بڑا اچھا. اچھا جی کسی کو پانی کڑوا لگتا ہے، جب کڑوا لگتا تھا تو قلندر پاک اسے غور سے دیکھتے تھے، بیٹا نفرت کم کر دی اپنے اندر سے. اب اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے، دعا کرے یا سورہ رحمان سنے اور اچانک وہ کہے پانی کا میٹھا تھا، کوئی خاتون ہے، کوئی بچی ہے یا کوئی بہو ہے اور اس کے ساتھ سانس بھی بیٹھی ہوئی، اب کیا کہیں گے اس کو کہ نفرت ختم کر دے یا نفرت کم کر دے. سو یہ جو انہوں نے بتائی تھیں، ہی واز ایکچولی ہیلپنگ اس ٹو ایکسپریس آور سیلف. کہ جیسے ایک فورسفل نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا جائے یار محسوس سے کر، ظالم آدمی محسوس بھی نہیں کرتے تم قرآن کو. گانے اچھے لگتے ہیں تمہیں، میوزک اچھا لگتا ہے، جھومتے ہو، ہیڈ فون لگا کے ناچ رہے ہوتے ہو، مسکرا رہے ہوتے ہو، یہ سن کے تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. جب اتنی باتیں بتا دیں تو پھر بھی میں اکثر پوچھتا ہوں ہاں جی کیسا محسوس ہوا. اب وہ کچھ سوچ رہے کہ کیا بتاؤں کیا محسوس ہوا. محسوس تب ہو جب سنیں، سنتے نہیں ہم. اب یہ بھی کہنا ہے کہ جی نہیں سنی، بیٹھا ہوا تو تھا، کان بھی تھے، وجود بھی یہیں تھا، سنا کیا تھا. مثلا قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ ملے بے انتہا، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ گئے on one pretext or another، چھوڑ کے چلے گئے نا. انہوں نے بھی سنی تھی. آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہی آپ بیان کر دیں تو یہ اٹ مینس کہ آپ نے سنا ہے؟ جو تن لاگے سو تن جانے نا، جو آپ پہ بھی تھی. بات اس لیے کہی جاتی ہے جو قرب حق کتاب میں، اس لیے کہتا ہوں جس کو سورہ رحمان سننے کا پوری سینس گین کرنی ہو یا اس کی اس لطافت کو محسوس کرنا ہو، اس کو پہلے قرب حق پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو سورہ رحمان سننی چاہیے، یا ساتھ ساتھ سنتا جائے. ایک دفعہ اس کو پتہ تو چل جائے کہ جو چیز اس کو دیکھیں، جیسے طریقہ ہوتا ہے تم نے ایسے سننی، آنکھیں بند کرو، اللہ کے روبرو ہو جو بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے. اب دل کے کانوں سے سنو. لو جی 6-7 کٹھی باتیں ہو گئی نا، آنکھیں بند کر لو. یہ ایک میتھڈ ہے. اگر یہ نہ آپ فالو کریں تو آپ پہ کیا ہوگا؟ آپ نے فالو ہی نہیں کیا، آپ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا جی آپ نے کہا آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ویری گڈ، آنکھیں بند کر لی، ایک شرط پوری کر دی. خود کو اللہ کے روبرو سمجھو. اللہ کے روبرو کیسے سمجھے؟ ہمارے دل میں تو دنیا بھری ہوئی، روبرو کیسے ہوں گے؟ مثلا ایک جگہ پہ
دو چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی نا. آگ اور پانی کبھی اکٹھی ہو سکتے ہیں؟ دل ایک پیالہ، اس میں آگ بھی اکٹھی کر لو، پانی بھی اکٹھی کر لو، اس میں دنیا بھی اکٹھی کر لو، اور رب بھی تمہارے ساتھ اس دنیا میں آ جائے. اللہ نے تو اس دنیا کو جب سے بنایا ہے، یہ اللہ سے یہی کہتی کبھی تو نے مجھے ایک نظر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور اللہ ہمیشہ اس کو ڈانٹ پڑتی. اب ہم نے وہاں بسایا ہوا ہے تو ہم نے ایک شرط پوری کی، آنکھ بند کر لی. دوسری شرط انہوں نے کہا کہ روبرو اللہ کے سنو. روبرو سے مراد یہ ہے کہ یہ وجود ہے تو اللہ کا تو وجود نہیں ہے نا. اللہ کے روبرو تو آپ خلوص سے دل سے حاضر ہوتے ہیں نا، دل میں دنیا. اب یہ کہا دل کے کانوں سے سنو. چلو جی، دل جو ہوتے ہیں پہلے ہی ابلیس کے وسواس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کان تو پہلے ہی ابلیس کے کان بنے ہوئے. اس لیے جب وہ ایک شرط پوری کرتے ہیں اور اس میں اس کو شاید نیند کا بھی غلبہ ہو جائے، اکثر لوگ سو بھی جاتے ہیں میں نے دیکھے، یا وہ کہیں اور گھومتے رہتے، مختلف جگہوں پہ گھومتے رہتے، پھر کہیں بیچ میں آئے. حالانکہ اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ اچھا خیالات کو جھٹکا دو، دوبارہ توجہ دو، تلاوت پر توجہ دو. اب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی کہ قرآن حاکم کتاب ہے، یہ آپ کی محتاج نہیں ہے، آپ سب اس کے محتاج. اس کو سمجھانا بھی آتا ہے، اس کو آپ کی اصلاح کرنی بھی آتی ہے. اب اگر آپ کہیں کہ لو جی میں آ گیا ہوں، تسی جو چاہتے ہو جیسا چاہو میں ویسا کروں گا، تبھی آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے. جب آپ اس لیے پیش ہوئے کہ بس یار میرا ایک کم ہو جائے کسی طرح، تو یہ پیغام رحمت و معرفت تو نہ بنے گا نا. پھر آپ پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، پھر محسوسات کیا ہوں گے. وہ محسوسات جو قلندر پاک نے ڈیفائن کیے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، دعا ہو یا سننا ہو قرآن کا، وہ تو ہمارے اندر باز گشت ہے کہ اچھا یار بہت سارے لوگ بیٹھے نے میرے کو پوچھیں گے، میں کہوں گا واہ، آنکھیں بند تھی تو روشنی پھیل گئی، میں عرش پہ تھا، یا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں، پھر وہی ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا اگر کسی کو کوئی ذائقے دار چیز کھلا دی جائے، اگر اس کو کہا جائے کہ کیسا تھا، تو پہلے تو وہ بالکل کچھ بھی بیان نہیں کرے گا، صرف وہ لطف لے رہا ہوگا اس کا کہ اس ذائقے کی کیا ڈیفائن کروں میں. اگر قرآن پاک کا ایک آیت ہم سن لیں، ہم بولنے جوگے نہ رہیں، ہمارے اندر کی ساری بدبختیاں، نحوستیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں، ہم بالکل بس ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی دکھ نہیں رہے گا.